اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کو ہم نے پڑھ لیا, یہی ہے اس میں جو چل رہا تھا یہ تھا کیا جملہ اسمیہ. اب جملہ فعلیہ ہے, کیا ہے جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا تعریف پڑھی تھی؟ جملہ فعلیہ کہتے ہیں جس کا پہلا جز کیا ہو فعل اور دوسرا بنے گا کیا فاعل. اور جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جس کا پہلا جز کیا ہو اسم یا ضمیر. جیسے ہوا قائم, ہوا قائم یا زید قائم. تو جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا جز کیا ہوتا ہے فعل اور دوسرا فاعل. تو جملہ فعلیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے. کس سے مل کر بنے؟ فعل اور فاعل سے مل کر بنے. فعل اور فاعل کو کہتے ہیں. جیسے کتب, یہ فعل ہے کہ اسم ہے؟ اسم ہے کہ فعل؟ اور زید کیا اسم ہے کہ فعل؟ اسم ہے. تو کتب فعل ہے, زید کیا ہے فاعل. زید نے لکھا, زید نے جو کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو کوئی بھی کام کرے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے فاعل. اور جو وہ کام کرے اس کو اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ فعل. تو اس میں کتب لکھنا کیا ہے؟ یہ ہے فعل. کیا ہے فعل. اور زید کیا ہے فاعل. آیا سمجھ آپ کو یہ؟ تو جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے. فعل کہتے ہیں کام کو, فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے. اور اس کا پہلا جز کیا ہو فعل, اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ. اس کا پہلا جز فعل ہے کہ اس میں ہے فعل, جملہ فعلیہ. دوسری مثال ہے ذهب راشد. کیا ہے؟ کتب زید کا معنی زید نے لکھا. اور ذهب راشد ترجمہ کیا ہوگا؟ راشد چلا گیا. ذهب راشد. اس کے بعد جو ہم کتاب پڑھیں گے تھوڑی بہت, اس میں ہم پڑھیں گے یہ کون سا فعل ہے, پہلے ماضی ہے, پہلے مضارع ہے, کیا ہے اس میں پڑھیں گے. ذهب راشد, راشد چلا گیا. فعل کی آگے دو قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہوتا ہے فعل لازم, ایک ہوتا ہے فعل متعدی. فعل لازم اور فعل لازم کس فعل کو کہیں گے؟ جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم. جیسے کسی نے کہا ذهب راشد, راشد چلا گیا. ذهب کا معنی وہ, ذهب کا معنی کیا وہ گیا, صرف ذهب. راشد نے باہر راشد چلا گیا. تو ایک فعل ہوتا ہے لازم, ایک فعل ہوتا ہے متعدی. فعل لازم کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے اس کو کہتے ہیں فعل, اس کو کہتے ہیں فعل لازم. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو فعل صرف جو فعل فاعل پر پورا ہو جائے. کس پر پورا ہو جائے؟ تو یہ فاعل پر پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ فعل اور فاعل پوری بات ہو رہی ہے. ذهب راشد, راشد چلا گیا. تو جو فعل فاعل پر پورا ہو جائے وہ ہوتا ہے فعل لازم. کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم. اس کی اردو میں پہچان کیا ہے؟ اس فعل کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سے. کیا ہوتا ہے؟ جلسا وہ بیٹھا, ذهب وہ گیا, ہے نا. اس میں اردو میں اس کی پہچان کیا ہے؟ لازم کی پہچان یہ ہے کہ اس فعل کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سے شروع. کس سے؟ اور جو متعدی فعل ہوتا ہے, متعدی کس کو کہتے ہیں؟ جو فاعل کے علاوہ مفعول پر پورا ہو جائے, یعنی جس میں مفعول کو بھی بیان کرنا پڑے. جیسے اکل خالد, اکل خالد نے کھایا, خالد نے کھایا. اگر اسے اکل کا ترجمہ کریں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کھایا گیا. نہیں, اس نے کھایا. اکل اس نے کھایا. لیکن کس نے کہا؟ اکل راشد, راشد نے کھایا. کیا کھایا؟ اب اس کو ایک اور کی ضرورت ہے, وہ ہے مفعول. جس چیز کو کھائے گا اس کو بیان کرنا ہے. اکل راشد الطعام, اکل راشد راشد نے کیا کیا؟ راشد نے کھانا کھایا. لفظی ترجمہ ہوگا راشد نے کھایا کھانے کو. کیا ترجمہ ہوگا؟ راشد نے کھایا کھانے کو. یہ تو لفظی ترجمہ, لیکن محاوری ترجمہ ہوتا ہے راشد نے کھانا کھایا. تو فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں آگے؟ دو. ایک فعل لازم اور دوسرا فعل متعدی. فعل لازم کس فعل کو کہیں گے؟ جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے. وہ کون سا فعل ہے؟ اور اس کی اردو میں کیا پہچان ہے؟ وہ سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اور فعل متعدی کا ترجمہ ہوتا ہے اس سے. اکلا اس نے کھایا. اسی طرح ضرب اس نے مارا, نصارا اس نے مدد کی. اس کا ترجمہ کس سے ہو رہا ہے؟ اس سے ترجمہ ہوتا ہے اردو میں. اس کی پہچان یہ ہے. اکثر کبھی کبھی الٹا بھی ہو جائے گا, کبھی کبھی, لیکن اکثر نہیں ہوگا.
یہ بھی آ گیا. فعل لازم کس کو کہیں گے؟ جو صرف فاعل پر پورا ہو وہ لازم فعل ہے، اور جس کو مفعول کی بھی ضرورت پڑے وہ فعل متعدی ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. فعل متعدی کے آگے اور دو قسمیں ہیں. جو جس فعل کو مفعول کی ضرورت ہے اس کی دو قسمیں ہیں. کیا کتنی قسمیں ہیں؟ ایک تو ہے فعل معروف، دوسرا ہے فعل مجہول. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی تھوڑی بہت، اتنا ہی پڑھنا ہے آپ نے. فعل معروف اور فعل معروف فعل کس کو کہتے ہیں؟ جس کا فاعل معلوم ہو. مان لو کسی نے یہاں پر کوئی مطلب کچھ بھی کیا، ہم کہیں کس نے کیا؟ فلاں نے کیا. تو جو کام جس نے کیا ہمیں پتا ہے کس نے کیا. تو جس کام کا ہمیں پتا چل جائے کہ اس کام کا کرنے والا کون ہے، اس فعل کو کہیں گے فعل معروف. کیا کہیں گے؟ لازم متعدی کی بات تو پہلے آ گئی، اب ہے معروف اور مجہول کے اعتبار سے. جس مان لو کسی نے فرش خراب کیا، کہ کس نے فرش خراب کیا؟ فلاں نے کیا. اگر ہمیں پتا چل گیا کہ فلاں نے فرش کو خراب کیا تو یہ فعل کون سا؟ فعل معروف، اس لیے کہ اس کا فاعل کیا ہے؟ معلوم ہے. اگر اس کا فاعل معلوم ہی نہیں، کسی نے فرش خراب کیا، کس نے کیا؟ پتہ نہیں. ہم تو اتنا بولیں گے کہ فرش خراب کر دیا گیا. فرش خراب کیا کس نے؟ وہ پتہ ہی. اس فعل کو کہتے ہیں فعل مجہول. مجہول کا مطلب نامعلوم. معروف کا مطلب معروف فعل، معلوم والا جس میں پتہ ہو. تو فعل متعدی کی دو قسمیں ہو رہے ہیں. کیا کیا؟ فعل معروف اور فعل مجہول. فعل معروف کہیں گے جس کا فاعل کیا ہو؟ معلوم ہو. جس کا کام کرنے والا کیا ہو؟ معلوم ہو کہ کس نے کیا، فلاں نے کیا. تو یہ فعل کون سا ہو جائے گا؟ معروف. اگر اس فعل کا فاعل معلوم نہیں ہے اس کو کہتے ہیں فعل مجہول. جیسے ہم کہیں گے اگر پہلے ہوتا ضرب زید، ضرب بنا یہ فعل لازم ہے کہ متعدی؟ لازم. ترجمہ کیا ہوگا؟ ضرب زید نے مارا. اگر صرف ضرب کا ترجمہ کریں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس ایک مرد نے مارا. اب لازم رہا نہیں رہا، لازم ہے ہی نہیں. ہاں کہتے لازم ہے نہیں، متعدی. ضرب زید نے مارا، کس کو مارا؟ مفعول کی ضرورت ہے اس کو. خالدن، کس کو مارا؟ زید نے خالد کی پٹائی کی، جو کہ محاوری ترجمہ. ویسے لفظی ترجمہ ہوا زید نے خالد کو مارا. زید نے خالد کو مارا. آئے آپ کو سمجھ؟ تو فعل معروف کہتے ہیں جس کا اس میں فاعل پتہ ہے کون ہے؟ کون ہے؟ خالد کو کس نے مارا؟ زید نے. جیسے فعل کون سا ہے؟ فعل معروف. ہم اس کو نکال لیتے ہیں. کیا کریں گے؟ خالد کو مارا کس نے یہ پتہ نہیں ہے. اب لانا پڑے گا اس کو مجہول فعل. اب لانا پڑے گا ضریبہ. کیا بولنا پڑے گا؟ ذرا سے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو جو ہے بعد والا اس کو لانا پڑے گا دو پیش. یہ یاد رکھنا ہے. ضریبہ خالد، خالد کی پٹائی کر دی گئی. خالد کی پٹائی ہو گئی. کی کس نے یہ پتہ؟ جس نے پٹائی کی اس کا پتہ ہی نہیں. یہ فعل کون سا ہو گیا؟ مجہول. آیا سمجھے؟ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. فاعل کس کو کہیں گے؟ جو بھی کوئی کام کرنے والا ہے، چاہے وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جا رہا ہے، چل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ سب کیا ہے؟ وہ سب فاعل ہے. کیا ہے؟ وہ جو کر رہے ہیں وہ ہے فعل. اوکے. نائب پھر ہے مفعول. مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ کام کیا جائے، جس پہ کام واقع ہو جائے. جس کام کو ہم نے کیا، ہم نے کیا کیا؟ نماز پڑھی. لیکن نماز کو پڑھا ہم نے، مطلب لفظی ترجمہ نماز کو صلیت، میں نے پڑھا. الصلاۃ نماز کو. تو نماز کو پڑھتے ہیں لفظی اعتبار سے. محاوری ترجمہ نماز پڑھی، نماز پڑھی. تو مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر فعل واقع ہو. جیسے یہاں پر کیا تھا؟ ضرب زید، ضرب خالدن، ضرب زید، زید نے خالد کو مارا. یہاں پر زید کیا بن رہا تھا؟ خالد کیا بن رہا ہے؟ مفعول. تو پہلا والا کیا بنتا ہے؟ فاعل. یہ پہلا والا فعل، دوسرا والا فاعل، تیسرا والا مفعول بنتا ہے. تو مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر زید نے جو مارا وہ کس کو مارا ہے؟ زید کے ہاتھ میں دلائی کی وہ کس کو کی ہے؟ خالد کو. تو جس پر فعل واقع ہے اس کو کہتے ہیں مفعول. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ آگے سمجھا. یہ چیزیں اہم یاد رکھنی ہے. قرآن میں بھی جو آئیں گے، اب کہیں بولو گے یہ مفعول ہے تو بولو گے کون سی بلا آ گئی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے مفعول کہتے ہیں جس پر کام. جیسے قرآن میں ہے ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثالیں بیان کی. اللہ نے، لیکن لفظی ترجمہ ہوگا ضرب بیان کیا اللہ. ضرب کا ترجمہ ہوگا وہاں پر بیان کیا. یہاں پر ہے نا مارا. ضرب بیان کیا اللہ، اللہ نے مثلا مثال کو. لفظی ترجمہ. لیکن محاوری ترجمہ ہوتا ہے اللہ نے مثال بیان کی. تو ضرب زید خالدن،
अब समझना आपने नाइब फाइल किसको कहते हैं, फाइल नाइब फाइल समझना है। नाइब फाइल किसको कहते हैं? ये क्या है? ज़रबा ज़ैदुन खालिदन, ज़रबा ज़ैदुन खालिदन। क्योंकि ये फेल ये लाजिम है कि मुताद्दी? ये फेल लाजिम, ये फेल है मुताद्दी। कौन सा फेल है? ये है मुताद्दी। अगर मुताद्दी फेल का फाइल ही पता नहीं है, मुताद्दी फेल का फाइल मतलब फेल हुआ मारा किसने वो पता ही नहीं है, अब क्या करेंगे? इसको हमने क्या किया था, इसको मान लो हमने कर दिया खत्म, ये है ही नहीं, इसको मारा किसी ने, तो पहले क्या करेंगे हम इसको ज़ुरीफा, और इसको क्या बनाएंगे हम? खालिदुन बनाया ना। असल में आना चाहिए था यहाँ पर ज़रबा ज़ैदुन खालिदन, जब हमें पता ही नहीं चला अब क्या करेंगे? इसको फाइल की जरूरत तो है ना, क्योंकि फेल मुताद्दी को किस किस की जरूरत होती है? फाइल और मफूल की। अब इसको फाइल ही नहीं तो देंगे कहाँ से? कहते हैं इस मफूल को इसके नाइब बना दो, जैसे नाइब इमाम होता है ना, इसको क्या करो? नाइब इमाम बना दो। इसको क्या कर दिया? नाइब फाइल बना दिया। किसको? इसीलिए इस पर दो पेश आए। किस पर? नाइब की वजह से। हाँ, नाइब फाइल की वजह से इस पर, वरना असल में है ये वही खालिदन ही है। इसको हमने दो पेश जो दिए हैं वो किसकी वजह से? ये नाइब है, इसकी भी कोई हैसियत है, इसकी हैसियत तो नाइब इमाम की भी हैसियत होनी, वो आपको है ही नाइब है। तो ज़ुरीबा खालिद मार दिया गया, खालिद मारा गया। ऐसा समझ आपको भी ये नाइब फाइल समझना आपने। नाइब फाइल असल में मफूल होता है। क्या होता है? मफूल होता है। नाइब फाइल असल में मफूल होता है। लेकिन जब फाइल ही गायब है, किसने काम किया पता ही नहीं, अब आती है बारी किसकी? का जो मौके पे मिला इसको लगाओ वहां पे, तो इसको मौके पे उठा के इसको डाल दिया मफूल को फाइल की जगह, तो इसी को नाइब फाइल ऐसा होता है ना। मतलब जब कहीं कुछ धक्का होता है तो क्या करते हैं? जो मौके पे मिला इसी को फंसा दो, ऐसा समझ आपको। यहाँ पर है उकीलत ताम, खाना खाया गया, खाना हमने रखा, देखा पता नहीं कौन है, उसने खाना ही खा लिया, तो हम कहेंगे उकीलत ताम, खाना खा लिया गया। अब किसने खाया? हमें तफ्तीश करनी, जैसे पता चलेगा कि हाँ फलाना अकला, फिर आएगा उकीला से तफ्तीश वफ्तीश करने में क्या आएगा? अकल। अगर तफ्तीश नहीं की हमने कहा चलो छोड़ो, फिर हो जाएगा उकीला ही, सिर्फ हमेशा उकीला ही। ऐसा समझिए भैया। तो कितनी बातें हुई? एक है फेल लाजिम। फेल लाजिम किसको कहेंगे? जो फाइल पर पूरा हो जाए। फेल मुताद्दी किसको कहते हैं? जिसमें मफूल की जरूरत पड़े। फेल मुताद्दी की कितनी किस्में हैं? दो, फेल मारूफ और फेल मजहूल। मारूफ फेल किसको कहेंगे? ये इनमें फर्क याद रखना है फेल लाजिम और इनमें। फेल मारूफ कहते हैं जिसका फाइल मालूम हो, और फेल मजहूल कहते हैं जिसका फाइल मालूम। फाइल किसको कहते हैं? काम करने वाले। मफूल किसको कहते हैं? और नाइब फाइल किसको कहेंगे? मफूल को जब फाइल गायब हो जाए तो मफूल को सही सादा तरीके पे, जब मफूल को फेल को फाइल गायब हो गया तो मफूल को जाकर नाइब बनाइए। लेकिन उसको क्या एराब देना है? दो पेश। बस और पढ़े चलते हैं थोड़ा बहुत और। तीन ही कायदे हैं। जुमला फेल ये काफी है।